إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب
حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی آیت مبارکہ کو اپنے خطبہ کا حصہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ ایک نایاب خطبہ ہے، بلکہ وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری بات کو توجہ سے سنو، مجھے نہیں لگتا کہ آج کے بعد اس طرح اتنی زیادہ تعداد میں ہم کہیں پر اکٹھے ہو سکیں گے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کرنے کے مقام اور بات کرنے کے موقع کو اہمیت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں اور آئندہ کبھی ہو سکتا ہے ایسا ممکن نہ ہو کہ ایسے ایک جگہ پہ جمع ہو سکیں، تو اس لیے میری اس بات کو غور سے اور توجہ سے سنو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عرفہ کے دن خطبہ ارشاد فرمایا، جہاں پہ آج مسجد نمرہ ہے عرفات میں، اور مسجد نمرہ کا جو ممبر ہے جہاں پہ امام حج خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کی ابتدا اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا سے کی، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کیا، اور پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، انجز وعدہ، اس نے جو بھی وعدہ کیا اس وعدے کو اس نے پورا کر دکھایا۔ اس نے وعدہ کیا دین کی سربلندی کا، وعدہ کیا مومنوں کی مدد کا، وعدہ کیا اسلام کو ادیان باطلہ پہ غالب کرنے کا، وعدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ساتھی عطا فرمانے کا جو آسانی اور مشکل میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیں، اور ایسے وفاداروں کی ٹیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور کارکن عطا کرنے کا کہ جو وفادار دنیا کی ساری دولت کو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ذات کے لیے ٹھکرا دے اور پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے۔ اللہ نے جتنے وعدے کیے انجز وعدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں تھا۔ اللہ کی مدد کے بغیر بالکل بے سر و سامانی کی کیفیت میں دعوت توحید کا آغاز اور اس کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کو قائل کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اہل مکہ کی ساری شرارتوں کے باوجود دین اسلام کا پودا پھلتا اور پھولتا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور جو غریب اور کمزور مسلمان تھے کافروں کا ظلم اور جبر برداشت کرنا ان کے لیے اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ بدر و احد میں، حنین و تبوک میں، خندق و خیبر میں دشمنوں کو، مشرکین کو، نصارہ کو، یہود کو شکست سے دوچار کرنا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ نصر عبدہ، اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ آپ ان جملوں پہ اگر غور کریں
ایک ایک جملے سے عقیدہ توحید نکھر کے سامنے آ رہا ہے، عقیدے کی باتیں مل رہی ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے اپنے وعدے پورے کیے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اور آخری جملہ ہزم الاحزاب وحدہ، اس اکیلے نے سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے نے، کیونکہ اگر وہ شکست نہ دیتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے پیغمبر جب تو نے مٹھی اٹھا کے کافروں کی طرف کنکریوں کی پھینکی، وہ تو نے ان کے چہروں تک نہیں پہنچائی بلکہ اللہ نے پہنچائی ہے۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اللہ نے سارے لشکروں کو شکست دی۔ گو مسلمانوں کا ہاتھ اس میں شامل تھا، لیکن حقیقی طور پہ اللہ نے کئی جگہوں پہ مسلمانوں کو لڑنے ہی نہیں دیا۔ کف اللہ المؤمنین القتال، غزوہ خندق میں اللہ نے مسلمانوں کو لڑنے ہی نہیں دیا، بغیر لڑے کافروں کو واپس کر دیا، شکست سے دوچار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چیزوں کا تذکرہ فرمایا اور یہ اشارہ کر دیا کہ لوگوں اگر اللہ کا ساتھ اور اس کی مدد شامل حال نہ ہو، اسلحے جتنے مرضی زیادہ ہوں، افواج کی گنتی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اور ساری دنیا کسی ملک سے کانپتی ہی کیوں نہ ہو، کسی قوت سے کانپتی ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ کی مدد شامل حال ہو، جب اللہ کا ساتھ ہو، جب اللہ وحدہ لا شریک کی نصرت ہو، جب اللہ دشمنوں کو شکست دینا چاہے تو وہ اکیلا سارے لشکروں کو، سارے دشمنوں کو شکست دے سکتا ہے۔ ہزم الاحزاب وحدہ، اکیلا معبود ہے، وعدے پورے کرتا ہے، اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اکیلا اپنے مخالفین کے لشکروں کو شکست دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ یہاں سے شروع کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ بات بھی توجہ سے سنو کہ تم سب ایک باپ آدم کی اولاد ہو، ایک باپ کی اولاد، ایک ماں کی اولاد، ابتدا وہیں سے ہوئی۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ فرماتے ہیں لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مرد ایک عورت، مرد آدم علیہ السلام، عورت اماں حوا علیہ السلام، ایک مرد و عورت سے پیدا کیا، ایک جوڑے سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ابتدا وہیں سے ہے، سبھی آدم کے بیٹے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں جب اولاد آدم بڑی اور پھیلی، مختلف جگہوں پہ گئی، جب انہیں اپنے تعارف، اپنے شناخت کی ضرورت پڑی تو پھر انہوں نے اپنے اپنے قبیلے بنا لی، اپنی اپنی قومیں بنا لی۔ قبیلے اور قومیں، کنبے، خاندان، یہ ہم نے اس لیے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ لِتَعَارَفُوا، کسی کی شناخت کے لیے اس کا نام رکھا جا سکے، کسی کی شناخت کے لیے اس کے دادا کے نام سے پکارا جائے، پر دادا کے نام سے پکارا جائے، کسی کو اس کے علاقے کے نام سے پکارا جائے یا اس کی زبان کے نام سے پکارا جائے۔ شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سب کے سب کس لیے؟ صرف پہچان کے لیے، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آیت کے اگلے حصے میں اللہ وحدہ لا شریک بات کو مزید واضح کرتے ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ قومیں اور قبیلے یہ کوئی فخر کا باعث ہیں یا اللہ کی نزدیکی اور تقرب کا باعث ہیں۔ قوموں اور قبیلوں میں پیدا ہو جانا کبھی بھی اللہ کی نزدیکی، اللہ کے قرب، اللہ کے ہاں عزت کا باعث نہیں ہوتا، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
سب سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ ہی کسی اجمی کو عربی کے اوپر فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ کے اوپر، نہ کسی سیاہ کو سرخ کے اوپر کوئی بھی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بالتقوی۔ ہاں اگر کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے۔ اگر خاندان اور قبیلے کی وجہ سے کوئی لوگ معزز ہوتے، ابو جہل و ابو لہب کبھی یوں رسوا ہو کے نہ مرتے۔ اگر خاندانوں، قوموں اور قبیلوں کی وجہ سے لوگ رسوا ہوتے، بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں نہ سنایا جاتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اللہ کے ہاں معزز بھی وہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ آپ مدینہ میں تھے، مکہ کے گورنر کو پتہ چلا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے پاس سے گزریں گے۔ وہ ملاقات کے لیے، استقبال کے لیے مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، آپ آ گئے ہو، اپنی جگہ قائم مقام کس کو بنا کے آئے ہو؟ خود آگے تمہاری جگہ پہ کوئی تمہارا نائب قائم مقام وہ کون ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ابن عبزہ ہے، اسے میں اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام سنا، فرمایا کون ہے یہ، کون ہے، میں پہچانتا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ایک غلام کا بیٹا ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ کہنے لگے غلام کے بیٹے کو مکہ کی گدی دے آئے ہو، اپنا قائم مقام مقرر کر آئے، یہ کیا کیا ہے؟ تو گورنر مکہ کہنے لگا اس لیے اپنی گدی دے کے آیا ہوں، مکہ کی گدی پہ، حکومت پہ اس لیے بٹھا کے آیا ہوں کیونکہ وہ قرآن سب سے زیادہ جانتا ہے، قرآن کا بڑا عالم ہے، وہ سنت کا عالم ہے، وہ لوگوں کو مسائل بتلاتا ہے۔ اللہ نے اسے قرآن کی اور سنت کی سمجھ دے رکھی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پھر حدیث پڑھی، کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ جو کتاب قرآن ہے اللہ اس کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا فرما دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پستیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ انہیں مبارک دی، بڑا اچھا کام کیا ہے کہ تو نے اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، قرآن اور علم دین، اس چیز کو مد نظر رکھا ہے اور اسی کو مد نظر رکھ کے اپنے قائم مقام کو مقرر کیا ہے۔ قوموں قبیلوں کی وجہ سے، خاندانوں اور کسی گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہ کسی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، نہ کسی کی فضیلت کم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثالیں تاریخ انسانی میں بے شمار ہیں۔ معزز وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب کے سب آدم سے ہو، کلکم من آدم، تم سب کے سب آدم سے ہو، وآدم من تراب، آدم مٹی سے بنا تھا، آدم مٹی سے بنا تھا۔ جیسے عجز و انکساری والی بات خطبہ کی ابتدا میں کی، انجز وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، عجز و انکساری کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ فتحیں میری فتوحات ہیں اور یہ کامیابیاں میری وجہ سے ہیں، ان کی نسبت اللہ کی طرف کی کہ یہ سب اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور ادھر بھی عجز و انکساری کی بات، سب کے سب آدم سے ہے۔
وآدم من تراب، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اور ابن آدم کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اکڑ اور تکبر میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ وہ اپنی حیثیت، اپنی حقیقت، اپنی اصلیت کو ہی بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کی مذمت فرمائی ہے جو اکڑتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جس کے اندر فخر اور اطرانہ بے شمار پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم تکبر کرتا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ الکبر ردائی، یہ تکبر تو میری چادر ہے، یہ مجھے زیب دیتا ہے۔ تکبر اللہ کرے جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو بناتا ہے، جو چلاتا ہے، جو دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم اور اس کی نظر سے باہر ہو، کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کے علم اور اس کی نظر سے باہر ہو، ہر ایک چیز پہ اس کی نظر۔ قرآن کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، زمین میں درختوں کا کوئی ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کے علم کے بغیر پتا بھی گرتا، ایک پتا بھی نہیں گرتا۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور سنو، کائنات میں کوئی خشک چیز ہے وہ بھی، کوئی تر چیز ہے وہ بھی، سب کا سب اللہ نے کتاب میں واضح کر کے لکھ رکھا ہے، سب کا سب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ یہ اللہ کے علم میں بھی ہے، اللہ نے اسے تحریر بھی کر رکھا ہے، سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ بندہ جس کا علم محدود ہے، جس کی عقل محدود ہے، جس کے وسائل محدود ہیں، جس کی ضرورتیں بے شمار ہیں، جو حاجتوں اور ضرورتوں میں گھرا ہوا، یہ تکبر کرے، یہ اکڑ کرے، یہ لوگوں کے سامنے فخر سے اور اترا کر باتیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے کا علاج اللہ قیامت والے دن ایسے فرمائیں گے کہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے، اللہ قیامت کے دن انہیں چیونٹیوں جتنے جسم عطا فرمائے گا۔ چیونٹیوں جتنے جسم چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح پھر رہے ہوں گے اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں اونچے بول بولنے والے، دنیا میں تکبر سے بادشاہ کھلا کر باتیں کرنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا کہنے والے اور یہ کہنے والے کہ میرے بغیر یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے اللہ وحدہ لا شریک قیامت کے دن بلکہ آواز دیں گے این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں تکبر کرنے والے؟ وہ ظالم و جابر حکمران کہاں ہیں؟ اور وہ لوگوں پہ اپنے غلبے اور تسلط کا اعلان کرنے والے کہاں ہیں؟ این ملوک الارض، بتاؤ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بتاؤ دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری مخلوق میں سے، کائنات میں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ لمن الملک اليوم، ادھر مالک کائنات نے زمینوں اور آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا، اپنے ہاتھ میں جھنجھوڑ رہے ہوں گے اور فرما رہے ہوں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ پھر آج کس کی بادشاہت ہے؟ بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے بڑی کسی نے بادشاہت نہیں دیکھی، لیکن وہاں پہ کوئی بول نہیں رہا۔ کس کی ہے بادشاہت؟ پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا بھی ہے اور سب پہ غالب بھی ہے۔ الکبر ردائی، وہ تکبر کرے تو اسے زیب دیتا ہے، وہ بڑی باتیں کرے اسے زیب دیتا ہے۔ انسان تو اور باتیں وہ کرے جو باتیں خدا کو زیب دیتی ہیں، تو خدا نہیں ہے تو انسان ہے۔ تجھ میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، کمزوری بھی ہے، بیماری بھی ہے، ضرورتیں بھی ہے، تو اپنے سارے کام خود پورے نہیں کر سکتا، تو تکبر کرتا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی بڑے خاندان والے کو چھوٹے خاندان پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ بڑے خاندان میں پیدا ہونا یہ کسی کا کوئی ذاتی اس میں عمل دخل تو نہیں ہے۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا
کیا میں اپنی قابلیت کی وجہ سے پیدا ہوا؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جہاں جس کو پیدا کر دے، جہاں جس کو پال دے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کرتا ہے، کوئی فضیلت نہیں۔ خاندانوں کی خاندانوں پر یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اللہ اسی سورہ حجرات میں فرماتے ہیں ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے، حکم ہے، ممانعت ہے باقاعدہ، نہ اڑائے۔ اگر کوئی ایک قوم دوسری قوم کا بھی حیثیت قوم مذاق اڑاتی ہے، قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کرتی ہے۔ جو بندہ کسی قوم کا مذاق اڑاتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ عورتیں ان عورتوں سے بہتر ہوں۔ مذاق نہیں اڑانا۔ قومیں اور قبیلے اللہ نے صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں، تعارف کے لیے انہیں استعمال کیا جائے، تعارف کے لیے ہی رکھا جائے۔ قرآن حقیقت بتاتا ہے، قرآن کے بعد کوئی بھی بات کرے اور وہ قرآن کی مخالفت میں آئے تو اس بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں قومیں اور قبیلے تو باہمی تفاخر کے لیے ہیں، یہ فخر و ریا کے لیے ہیں، یہ بیان کرنے کے لیے ہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے نہ، صرف تعارف، ان کا مقصد صرف تیری پہچان ہے کہ تو ہے کون، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کلکم من آدم و آدم من تراب، سبھی آدم کے بیٹے ہو، آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر حاضرین سے مخاطب ہو کے پوچھا، لوگوں بتاؤ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ فرمایا بتاؤ کون سا شہر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلد حرام، یہ عزت والا حرمت والا شہر ہے، یہ مکہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر حرام، یہ مہینہ بھی عزت اور حرمت والا ہے، تقدس والا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ وَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، بتاؤ دن کون سا ہے، دن کون سا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن بھی بڑی عزت اور حرمت والا ہے۔ اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب پھر ایک بار ذرا غور اور توجہ سے سنو، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ مکہ ویسے ہی حرمت والا ہے۔ اگر مکہ شہر ہو اور مکہ میں رہتے ہوئے مہینہ ذی الحج کا آ جائے، ذی الحج کا مہینہ بھی حرمت والا، عزت والا ہے۔ دو چیزیں جمع ہو گئیں۔ اگر اس ذی الحج میں 9 ذی الحج کا دن آ جائے، یوم عرفہ کا دن آ جائے، یہ دن بھی بڑی عزت والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک اس دن اپنے اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کہ پورے سال میں اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوئے ہوتے۔ یہ دن ہے۔ کہا پھر سنو، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزت، وہ ایسے ہی محترم ہیں، ایسے ہی محترم۔ کعبے کا احترام ہے یا نہیں؟ مکہ کا احترام ہے یا نہیں؟ ذی الحج اور 9 ذی الحج یوم عرفہ کا احترام ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مکہ میں ذی الحج آ جائے اور پھر 9 ذی الحج ہو، جیسے اس کا تقدس ہے، ایسے ہی تمہارا آپس میں ایک دوسرے کے خون و مال کا تقدس ہے۔ ایک دوسرے کی جان کو بھی
عزت حرمت اور تحفظ دو، ایک دوسرے کے مال کو بھی عزت حرمت اور تحفظ دو، نہ جان کسی کی نہ حق لو، نہ مال کسی کا نہ حق کھاؤ، نہ رشوت کے زمرے میں مال کھایا جائے، رشوت لیتے ہوئے لوگوں کا مال کھاؤ، اور نہ ہی امانت میں خیانت کرتے ہوئے لوگوں کا مال کھاؤ، ہرگز نہیں، کسی بھی ناجائز طریقے سے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مال کھانے سے روک دیا ہے، ناجائز طریقے سے مسلمان کا مال نہیں کھانا۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقہ ہے، ناجائز طریقہ ہے، جائز طریقہ نہیں ہے، اس طریقے سے مسلمان کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا، جائز طریقے سے صرف الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں اگر آپس میں خرید و فروخت کر رہے ہو، وہ آپ سے لے رہا ہے، آپ کو کچھ دے رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ آپس میں کر سکتے ہو، ناجائز طریقے سے مال مسلمان کا کھا سکتے۔ ایسے ہی مسلمان کی عزت جو ہے، اس کی حرمت ہے، اس کا تقدس ہے، یہ بھی تم سب پر لازم ہے۔ بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایات میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کیا کرتے تھے، بعض روایات میں ان کی اپنی بات ہے، وہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے، کعبہ تیری اللہ کے ہاں بڑی عزت و حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان کی تجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک حرمت اور تقدس ہے۔ یہ ایک مسلمان کا احترام، اس کی عزت کی حفاظت، اس کی عزت کا احترام، اس کے مال کی حفاظت اور اس کا احترام، اس کی جان کی حفاظت اور اس کا احترام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین خطبہ میں اہم ترین باتیں ارشاد فرمائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ